وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہے۔ القلم اسکول کے فاؤنڈر بانی شیخ محترم منظر سرفی صاحب، عزیزم محمود صاحب، محمد منظر صاحب اور مولانا شاہد تیمی صاحب اور آپ تمام سرپرست احباب جنہوں نے اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے اپنے جگر گوشوں کو، جگر کے ٹکڑوں کو اس اسکول میں داخل کیا ہے۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس مجلس میں آپ سے تھوڑی دیر کچھ گفتگو کروں اس موضوع پر کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو ڈیولپ کریں، کیسے ان کے ذہن کو کھولیں۔ مجھے پتا ہے کہ اتوار کا دن، سنڈے کا دن چھٹی کا ہوتا ہے، شادیوں کا بھی موسم چل رہا ہے، تفریح کا بھی موسم ہے، موسم شاندار ہے، گھومنے کا بھی ہے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم سونے کے لیے ہفتے بھر کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ ان تمام کو چھوڑ کر کے آپ یہاں اپنی اولاد کی محبت میں آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی روزی کی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے مال و دولت روزی ہے، اولاد بھی روزی ہے، صحت بھی روزی ہے، علم بھی روزی ہے، عزت اور آبرو بھی روزی ہے۔ یہ سب رزق کی قسمیں ہیں۔ آپ دیکھیے کسی کے پاس دولت ہے اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد دولت دونوں ہے لیکن علم نہیں ہے، کسی کے پاس تینوں ہے مگر عزت اور سماج میں کوئی آبرو نہیں ہے۔ تو عزت اور آبرو اور بلندی کا مقام جب کسی کو مل جائے تو بلندی پر پہنچنے سے زیادہ کمال بلندی پہ ٹھہرے رہنا ہوتا ہے۔ شعر ہے نا کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اولاد دی، اب ایسا نہیں کہ اب اولاد کے تعلق سے بس خوشی منا لے اور زندگی سے بے فکر ہو جائے۔ خوشی ماننا تو فطری ہے، اپنے دل کی آواز ہے، یہ حق ہے آپ کا، لیکن اب ذمہ داری بڑھ جاتی، عہدہ بڑھ گیا، منصب بڑھ گیا، آپ کو ماں باپ کہنے والے بچے آ گئے دنیا میں، اسی کے ساتھ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ان کی تعلیم اور تربیت کی۔ تعلیم و تربیت کے بعد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بہت پیاری مشہور حدیث جو ہم سب سے مخاطب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم میں کا ہر آدمی نگراں ہے۔ جیسے چرواہے بکریاں چراتے تھے نا، آپ اندازہ کیجئے کہ جنگل میں کوئی چرواہا بکری چرائے کتنی بڑی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ تو کہا جس طرح چرواہے کی ذمہ داری بکریوں کی حفاظت ہے اور چرانا ہے، اسی طرح اولاد جب اللہ تمہیں دے تو ان کی حفاظت، ان کی کفالت، پڑھانا لکھانا اور اعلیٰ تربیت تعلیم یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن تم اس بارے میں پوچھے جاؤ۔ قرآن میں دو اسلوب اللہ نے اپنایا ہے۔ ایک جگہ کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دوسری جگہ کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، ڈیکور، خوبصورتی ہے۔ آپ کہیں گے دونوں باتیں کیسے قرآن میں؟ اہل علم نے یہی لکھا ہے کہ وہ مال فتنہ ہے جو حرام ذریعے سے آئے، وہ اولاد بھی فتنہ اور مصیبت ہے جو نالائق نکل جائے، لیکن وہ مال بھی انسان کے لیے زینت، آرائش ہے، ڈیکور ہے جو حلال ذریعے سے آئے، اچھی جگہ خرچ کیا جائے۔ وہ اولاد بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے والدین کے لیے جو نیک اور صالح ہو، اعلیٰ عہدے پر ہو۔ آپ دیکھیں کہ باپ ایک ایسی ہستی ہے، دنیا میں دو قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی حسد نہیں کرتے۔ دو قسم کے لوگوں سے، یعنی دو قسم کے لوگ دو طرح کے لوگوں سے حسد نہیں کرتے۔ ایک استاد
اپنے شاگرد سے کبھی حسد نہیں کرے گا. جب یہاں ٹیچر بیٹھتے ہیں اور یہاں سالانہ فنکشن ہوتا ہے, آپ کا بچہ ایوارڈ لیتا ہے, کسی دوسرے اسکول میں گئے اور قلم کے بچے ٹاپر ہوئے, تو استاد کا یا معلمات کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے پڑھائے ہوئے بچے. اور استاد اپنے شاگرد کی ترقی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اور دوسرا کون ہے؟ ماں اور باپ, والدین. یہ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی اولاد کی ترقی دیکھ کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ فطری چیز ہے کہ آدمی اولاد کو اپنے سے زیادہ بلند دیکھنا چاہتا ہے. کسی کے بیٹے نے کسی کے ساتھ بھلائی کی, کسی نے پوچھا بھائی تمہارا کیا نام ہے, اور جا کر باپ سے کہے کہ تمہارے بیٹے سے ملاقات ہوئی, بہت پیارا ہے, تو باپ خوش ہو جائے. لیکن اگر کسی کے بیٹے کا کمپلین ہے چرچ میں, اسکول میں, مخدرات میں, مار پیٹ میں, دنگے میں, اور جا کے ماں باپ سے کوئی شکایت کرے, تو کتنا افسوس, کتنا جو ہے نفسیاتی طور سے آدمی ٹارچر ہوتا ہے. دیکھو میری اولاد رسوائی کا سبب بن رہی ہے. تو یہ نعمت ہے اولاد. اب نعمت کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک آدمی سعودیہ میں ایک شہر ہے بریدہ القصیم, اس کے جج کے نیچے جو ہے وہ جو لکھتے ہیں نا فیصلے کو رجسٹر میں, وہ لکھتے ہیں, اور دو چار کیس وغیرہ ہوتے ہیں تو نوٹ کرتے ہیں. تو وہ جو کاتب ہوتا ہے بڑا اونچا عہدہ ہوتا ہے, کاتب جو بعد میں جج بھی بن جاتے ہیں. کاتب عدل جو ہے بڑا با اخلاق. اس کے والد مجھ سے واقعہ بیان کر رہے تھے, کیونکہ وہ جو کاتب عدل ہے اب تو اونچی پوسٹ ہے, لیکن میرے سامنے وہ پلے بڑھے, کہہ رہے تھے کہ اتنا با اخلاق کہ مجھ سے کورٹ میں میرے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے, کہاں رہتے ہیں. لوگ آ کر کے میرے بیٹے کی تعریف کرتے, بہت اچھی طرح سے وہ کوآپریٹ کرتا ہے, ملتا ہے, بہت اچھی تربیت ہے. تو میں کہا کیسا فیل کرتے ہیں؟ کہا میں تو بہت خوش ہوتا ہوں, بلکہ اس کے والدین بھی زندہ ہیں, اس کے دادا بھی, اس جو عدل کو لکھتا ہے کاتب عدل, تو بہت خوش ہوتے ہیں اپنے پوتے کی ترقی سے. یہ ایک مثال کہ آدمی پوسٹ پر ہے, وہ بھی عدالت جیسی, چاہے تو گیٹمین سے کہے یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو, لیکن اعلیٰ اخلاق. اور جب خبر یہ ماں باپ کو پہنچتی ہے تو ماں باپ حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ پھل وہی توڑتا ہے جو اچھی طرح کاشت کرے گا, اچھی کھیتی کریں گے تب تو اچھا بیج بوئیں گے, ویسے ہی پھل کہاں سے آپ کو ملے گا. تو مال اور اولاد فتنہ بھی ہے, مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی ایک نعمت اور آرائش اور زینت بھی ہے. اللہ نے آپ کو اولاد دیا, آپ نے اسکول میں ڈالا, اب اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے, اولاد کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں, کس طرح سوچ سکتے ہیں اپنی اولاد کو. مجھ سے جب کوئی کہتا ہے, اولاً تو کوئی نہیں کہتا, لیکن جب کوئی دوست ساتھی کہ میرے بچے مولانا آپ سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں, تو میں خوش ہوتا ہوں. کیوں کہ میرے بچوں نے حفظ کیا ہے, میں حافظ نہیں ہوں. تو مجھے فطری طور سے خوشی ہوتی کہ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ اولاد کی خوبی باپ کے اندر, باپ کے سامنے بیان کی جائے, بھلے باپ کے اندر وہ خوبی نہیں. تو یہ فطری طور سے ہے, ہر ماں باپ اولاد کو اپنے سے آگے اور اپنے سے زیادہ بڑھ کر دیکھنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں چند ذمہ داریاں ہماری عائد ہوتی ہیں کہ ہم اولاد کے لیے کیا کر سکتے ہیں تربیت کے باب میں. ایک شعر بار بار آپ سنتے ہوں گے پرانے زمانے سے, یہ مکتب کی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ آداب فرزندی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر, والد محترم آپ کو جو حکم دیا گیا کر گزریے, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ آداب فرزندی ہے. آج کے اس ماحول میں بہت بڑی تعداد بچوں کا نالائق ہونا, بچے ماں باپ کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں. مسلم محلوں میں شہر صحفیون کا کاروبار ہوتا ہے, پولیس والوں کو پتہ بھی ہوتا ہے,
ان کے ایجنٹ دلال بھی ہیں، پکڑے جائیں چھوڑ دیے جاتے ہیں. اسکولوں کے پاس چرس بیچنے والے، نشہ بیچنے والے رہتے ہیں، یا اسی طرح سے اسکولوں کے پاس جو دکانیں آس پاس میں ہوتی ہیں، یا اسی طرح سے جہاں مسلم بچے جمع ہوتے ہیں برج کے نیچے اسٹیشن کے پاس، یہاں یہ دھندا بڑی تیزی سے. ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی. بمبئی جیسا شہر کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو اس شہر میں نہ ہو، اور دنیا کی کوئی اچھائی بھی ایسی نہیں ہے تو یہاں کے لوگوں میں نہ ہو. آپ مسجدوں کو بھرا ہوا پائیں گے، پھر پائیں گے مسجدوں کو بھی، اور برائی کی جگہوں کو بھی بھرا ہوا پائیں گے. ایسے میں آپ کو اچھائی کو چوائس کرنا، اچھی جگہوں پہ جانا اور اپنی اولاد کے لیے اچھے ماحول کو تیار کرنا. ایک صاحب ٹیچر ہیں کوٹلہ میں جہاں میں رہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی نے نیٹ پاس کیا 618 نمبر، اور بتایا کہ صرف 11,000 روپیہ میں نے نیٹ پاس کرنے میں اب تک خرچ کیا، اور جبکہ کتنی فیس ہے؟ 1,00,000 1,50,000 2,00,000 3,00,000، اور اس میں بھی ضروری ہے کہ نیٹ نکالنے بچے. میں نے کہا کیسے، کیا اس کی ترتیب ہے، کیسے آپ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی؟ کہنے لگا کہ یہ موبائل سے چھوٹا سا گھر کا سا ٹیپ لا کر کے اس کو دیا، وہ جو نیٹ پہ ہے نا ان کا فزکس والا اور جو کلاس لیتے ہیں، پوری محنت پڑھنے پر فوکس کیا، بس صرف پڑھائی، وقت کا صحیح استعمال، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال. اور 2 سال جو 11ویں 12ویں اسی کے ساتھ تیاری، اور اس سال 618 نمبر جو ہے اس کو ملا دیکھیں. یہ بھی والدین کا ایک کارنامہ ہے. اس میں اصل محنت ماں باپ کی، گھر والوں کی محنت. ایسی صورت میں تربیت کے بعد میں 2-3 چیزیں آپ کو میں بتا دوں بچوں کے لیے کیا کریں کہ وہ بچے آگے جائیں. پہلی چیز، بچوں کی ایمان کی بنیاد پر تربیت ہو، ایمان مضبوط کیا جائے. نمبر 2، ان کو اخلاق کی بنیاد پہ تربیت کی جائے کہ اخلاق اور عادات میں بھی بلند رہے. تیسری چیز کی نفسیاتی تربیت، یعنی نفسیاتی حساب سے وہ کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو، یہ بھی آپ کو محسوس کرنا ہے، فیل کرنا ہے، اور پھر اس کی اصلاح کرنا. چوتھی چیز، معاشرے اور سماج میں کیسے رہیں گے، معاشرتی تربیت، اس پہ بھی آپ کو دھیان دینا ہے. پانچویں چیز کہ جسم میں بیماری وغیرہ نہ رہے، باڈی وغیرہ فٹ رہے، جس کو کہتے ہیں جسمانی تربیت. چھٹی چیز، جنسی تربیت، جنس ان کی بڑے ہو گئے تو کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں. اور پھر 7ویں چیز، دعوتی تربیت. انہی پر میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کروں. ساری چیزوں کا تعلق ہمارے اور آپ کے بچوں سے ہے، گھروں سے ہے. پہلی چیز کہ ایمان کی بنیاد پر ان کی تربیت کی جائے. ایمان کی بنیاد پر تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ امام سعید بن مسیب ایک تابعی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی اولاد بیٹے کی بہترین تربیت کے تعلق سے سوال کیا کہ میں اپنے بچے کو بہت ہائی اونچا بنانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو کہا بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 4 مہینہ. تو انہوں نے کہا تربیت کا وقت نکل گیا، چلو اب ٹائم پاس ہو گیا، اب نہیں کچھ ہو سکتا. بہت پریشان ہوا کہ ارے 4 مہینے میں کون سا وقت نکل گیا. اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ سمجھ لو کہ 4 سال، گفتگو ہوتا نہیں سمجھنے میں دقت. کہا میں 4 سال نہیں 4 مہینہ کہہ رہا ہوں. کہا میں بھی سمجھ رہا ہوں تم 4 مہینہ کہہ رہے ہو، لیکن ٹائم نکل گیا. کہا ارے 4 مہینے میں بچے کی تربیت کا ٹائم نکل گیا، وہ کیسے؟ تو پھر کہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے تربیت کا، یہ بتائیے. کہا تربیت کا ٹائم رشتے کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. جب رشتہ طے کر رہے تھے شادی کے لیے تو وہیں سے تمہاری اولاد کی تربیت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اب جیسی وائف لائے ہو، جیسی اس کی ماں ہے، اب ویسا ہی تمہارے گھر میں ماحول آئے گا. یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے اب تو وقت نکل گیا، اب ظاہر سی بات ہے آپ اپنے بچوں کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے گزرے ہوئے وقت کو، اب تو والدین کے ہاتھ میں، ہمارا ہندوستان کے کلچر میں سارا معاملہ ہوتا ہے، تو اس پر آپ وقت زیادہ نہ سوچیے. لیکن ہاں
اپنی اولاد کے لیے یہ سوچ سکتے ہیں آگے کے لیے کہ جڑیں ہماری مضبوط رہے. اولاد جب بندہ طلب کرے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف ارے مجھ کو بیٹا ہو جائے, مجھے بیٹی ہو جائے, کسی طرح اولاد ہو جائے, اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے بھی ہیں. آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں فارمولا کیا ہے, رب ہب لی من الصالحین, بس اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یہ ہے ایمانی تربیت کہ اللہ سے آپ طلب صرف اولاد مت مانگیں, نیک اور صالح, ورنہ اولاد کو خاندان کے چندروں بھی تباہ کرنے والی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی, اولاد ہو جائے تو بچے کے کان میں اذان دینا. اہل علم نے, بعض لوگوں نے کہا کہ روایت ضعیف ہے, لیکن امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اس پر اہل علم کا عمل ثابت ہے. بہرحال اب 7 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز کا حکم دیجیے, 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو ان پہ تعلیم ضرب لگائیں. ہم یہیں سے کمی کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان کے بعض علاقوں میں بچوں کو مسجد میں نہیں جانے دیتے, بھگا دیتے, اور بچے کہیں گے کیا کہیں جب بھگا دیتے ہیں, پھر بڑے ہو گئے تو بے نمازی والی لائف گزارتے ہیں, تو پھر کہیں گے آؤ نماز پڑھنے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مسجدوں میں آتے تھے, عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ آتی تھی. آپ کہتے تھے کہ میں کبھی کبھی عورتوں کے بچوں کی رونے کی آواز سنتا ہوں نماز میں, تو نماز ہلکی کر دیتا ہوں کہ ماں سب برداشت کرے گی, لیکن اس کی اولاد تڑپے اس کے سامنے وہ نہیں برداشت کرے گی. تو کہیں ماؤں کی نماز میں نہ خلل ہو جائے, بچوں کی آواز سن کر میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرانا, چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرانا. جیسے ڈیلی آپ کے بچے گھر سے آتے ہیں, گھر سے نکلنے کی دعا, سواری کی دعا. اب چونکہ اسکول قلم اسکول کا سسٹم دینیات سے جڑا ہوا ہے تو دعائیں اسکول والے سکھا دیتے ہیں, لیکن آپ گھروں میں سن لیا کیجیے. آپ اس ہوم ورک کو جو ہے ایک بار ریپیٹ کر لیا کہ یہ دعا سناؤ, وہ دعا سناؤ. یہ اس سے ایک بہترین ماحول پیدا ہوگا. ہمارے گھروں میں سیرت کا پڑھنا, ایک اسکول میں ایک ٹیچر نے پوچھا بچوں سے کہ بتاؤ تم میں سے کون کون کیا بننا چاہتا ہے. تو اب کوئی کرکٹ سے دلچسپی ہے تو کہے گا کہ میں ٹنڈولکر بننا چاہتا ہوں, اور آج کے دور میں تو جو کون ہے وہ ارجنٹینا والا میسی کا نام ہائی فائی چل رہا, دیکھتے ہیں تو سعودی عرب 2 گول سے ہرا دیا ہے نا. نئی خبر فٹ بال کی, کسی بچے نے کسی ہیرو کا نام لیا, کسی نے کسی بزنس مین کا نام لیا, بل گیٹس کا میں فلاں بننا چاہتا ہوں. ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا, پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو, کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. ٹیچر پریشان, یہ کیا, تم صحابی کیسے بنو گے؟ کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری والدہ گھر پر ہر دم صحابہ کے صحابیات کے قصے سناتی, اور مجھے اب تک ان سے بہتر کوئی نہیں ملا کہ جن کے اتنے واقعات قصے ہوں. میرے نبی کے دوست ساتھی, نبی کے لیے جان قربان کرنے والے, دین پھیلانے والے, یعنی سب سے بہتر مخلوق صحابی. تو میرے دماغ میں ہے کہ میں بھی صحابی بنوں گا. یہ بچے کی معصومیت ہے, سے مطلب کوئی صحابی تو بن نہیں پائے گا. صحابی کا مطلب کہ جس نے ایمان اسلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. لیکن گھر کے ماحول کا اثر دیکھیے کلاس میں. اچھا دوسرا ایک واقعہ سنیے. ایک ٹیچر نے اعلان کیا کلاس میں کہ آپ اسکول میں ایک لائبریری بنی ہے چھوٹی سی, آپ کے گھروں میں جو کتابیں زائد نہ پڑھی جاتی ہوں وہ کتابیں لا کے رکھ دیجیے. زیادہ تر بچے اپنے گھروں سے قرآن شریف اٹھا کے لا کے دے دیے, یہ لیجیے. ٹیچر نے کہا یہ کیا؟ کہا آپ نے کہا تھا جو کتاب نہ پڑھی جاتی ہو وہ لائیے, یہ تو سال بھر ایسے رکھا رہتا ہے, تو ہم نے کہا آپ کو دے دیں. یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے. یہ دونوں واقعے آپ کے سامنے ہیں, اور یہ پیرنٹس میٹنگ اور صورتحال جو اسکولوں کی, کالجوں کی, ہمارے گھروں میں جیسا ماحول ہوگا بچے تو اس کی چغلی کھاتے ہیں نا, بچے اس کا ایک طرح سے ترجمان کہہ لیجیے, اس کے گھروں کے ترجمان ہوتے ہیں بچے, جو عکس ہوتے ہیں ہمارے گھروں کا. تو آپ دینی تربیت جب رکھیں گے قائم, بچہ جس بھی بلندی پر جائے گا آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. شاید آپ نے سنا ہو, پڑھا ہو سوشل میڈیا پر بھی یہ واقعہ کہ
3 औरतें थी, कुएं पर पानी भर रही थी। आज भी बहुत सारी जगहों पे पानी, नल नहीं है, कुएं से पानी भरा जाता है। स्कूल की छुट्टी हुई, एक औरत ने फख्र से कहा, देखो मेरा बेटा आ रहा है, फला कन्वर्ट स्कूल में पढ़ता है और वो आगे जो है IAS PCS बन जाएगा। दूसरी औरत ने फला स्कूल में है, वो इंजीनियर बनेगा। आए दोनों, माँ को देखा, पानी भरते हुए चले गए। तीसरी का बेटा आया, वो दीनी तालीम हासिल कर रहा था। उसकी माँ ने कहा, देखो ये मेरा बेटा है, दीनी तालीम हासिल कर रहा है। आया, माँ के हाथ से पानी का जो डोल है लिया, पानी भरा और अपने सर पर पानी का हंडा लिया और ले जाकर घर तक पहुंचा दिया। तो ये दोनों जो अपने बेटे पर फख्र कर रही थी, ये हैरत से देखते रह गई। ये है तरबियत कि औलाद वालिदैन का बोझ हल्का करे, वालिदैन की आंखों की ठंडक बने। ये हमारी औलाद की जिम्मेदारी होती है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद अच्छी रोजी कमाए, अच्छी पोस्ट पर रहे, उसकी वजह से सर पर से बुलंद हो। तो ऐसी सूरत में हमें अपने घरों के माहौल को इस्लामी बनाना होगा। ये ईमानी तरबियत है, बड़ा तफसीली मौजू है। उसके बाद दूसरी चीज, ईमान के बाद इखलाकी तरबियत। इखलाकी तरबियत, अब घर में कोई आ गया तो आप मेहमान का इस्तकबाल, ठीक है, बम्बई जैसे शहर में सबको घर में नहीं दाखिल कर सकते, खासतौर से अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोल सकते, लेकिन सही जवाब दे सकते हैं कि अबू नहीं है, आप बाद में आइए, या आप उनसे रब्ता कर लीजिए, हम नहीं जानते। क्योंकि अजनबी का ऐसे ही जवाब दिया जाए। घर का मेहमान है, जाना पहचाना, तो फिर ऐसी बात है कि जिस तरह का मेहमान है वैसा उसका इस्तकबाल होगा। लेकिन हमेशा सच बोलने की आदत डालना, ईमानदारी सिखाना और अच्छी गुफ्तगू करने का तरीका सिखाना। मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक बार तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा, आओ, मैं छोटा बच्चा था, खेल रहा था, आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया इस बात को, कहा सही में कुछ दोगी या उसको बुलाने के लिए? जैसे होता है ना, बात माए बच्चों को बुलाती है, नहीं सुनते, अच्छा आओ तुमको मोबाइल दूं, आओ तुमको इतना पैसा दूंगी, यानी जिस चीज से वो आ सके उस चीज की लालच देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सही में कुछ दोगी या उसे बुलाने के लिए ऐसा कर रही हो? कहा नहीं, उसे कुछ दूंगी। तो कहा सुनो, अगर कुछ न दो और सिर्फ उसको बुलाना मकसूद हो तो ये झूठ लिखा जाएगा, और झूठ की ट्रेनिंग उसको घर से, माँ बाप से मिल रही है। सच बोलने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, सबका व खैरात की ट्रेनिंग होनी चाहिए घरों से। सऊदीया में 2-3 स्कूल के बच्चों को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां अपने जो पॉकेट खर्च है ना, उससे 10-10 रियाल 20-20 रियाल निकालते हैं, और कई दीनी काम करने वालों की तनख्वाह स्कूल के बच्चे या बच्चियां देते हैं। 10 रियाल 20 रियाल कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप जो जेब खर्च दें, 10 रियाल दें, 20 रुपया दें, 1 रुपया 2 रुपया एक संदूक बनाए कि रखो इसमें, साल में ये तुम्हारी तरफ से सदका होगा। तो ये बहुत भारी चीज नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक शौक होगा। जब कल वो बच्चे जॉब या बिजनेस करके अरबों खरबों के करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, तो वालिदैन की ये तरबियत, जो 2-10 रुपया खर्च करते थे, 2 रुपया 4 रुपया, जब अल्लाह उन्हें करोड़पति खरबपति बनाएगा तो फिर वो उसी लिहाज से खर्च भी करेंगे। आपकी तरबियत उन्हें आगे बढ़ाएगी खर्च करने में भी। और माल ऐसी चीज है कि खर्च करने से वो भी अल्लाह की राह में कभी कम नहीं होता। तो इखलाकी तरबियत, और उसके बाद इखलाकी तरबियत में किब्र गरूर मत करो, बड़ों से एहतराम के साथ बात करो, और उसके बाद मुंह मत बनाओ, उम्मी तौर से मुंह टेढ़ा कर लेना, मुंह बना लेना, ये बच्चे बच्चों की आदत है। लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र है ना कि या बुनैया इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा औ फिस समावात यअति बिहल्लाह। राई के बराबर भी, दाना बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह उसे भी ले आएगा। तुम लोगों से मुंह मत बिचोरो, अकड़ करके मत चलो। ये अखलाकी तरबियत है, ईमानी तरबियत, अखलाकी। अब उसके बाद नफ्सियाती तौर से, अब हर वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहादुर बने,
نفسیاتی طور سے بلند ہمت اور حوصلہ والا بنے، تو بچے کے دل میں بہادری کی صفت پیدا کرنا. بہادری بہادری کا مطلب ہے کہ جاؤ کسی کو بھی مار دو اور مار کے چلے آؤ، یہ بہادری نہیں، یہ تو شر پسندی ہے. بہادری کے لیے ایک تو صحابہ کے واقعات پڑھنا، صحابیات کے واقعات پڑھنا، اور بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا، احساس کمتری سے وہ نکل جائیں. نفسیاتی تربیت کی ایک مثال دوں، کیونکہ بچے ہمارے بہت ساری چیزیں جانتے رہتے ہیں اور جواب نہیں دیتے مہینے سے، تو ان کو کہو کہ تم ہاتھ اٹھا دو، جواب دو، بھلے غلط ہو جائے، ٹیچر ہیں صحیح کر دیں گے، چپ مت رہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار تو ہم لوگ مجلس میں بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کر دیا، بہت آسان سے سوال تھا، یہ بتاؤ کہ کون ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ درخت پتجھڑ میں سارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، کہا کون ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ سب لوگ خاموش تھے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی خاموش تھے، کسی نے جواب نہیں دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا. آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ان کا جواب درست ہے نا؟ کھجور کا پیڑ ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گھر جب لوٹے تو اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے جواب آتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا میں جواب جانتا تھا، میں اس لیے چپ تھا کہ ابو بکر ہیں، عثمان، علی رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ خاموش ہیں، تو میں کیا بولوں ان کے آگے، اس لیے میں چپ رہا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹے اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس سوال کا جواب دے دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی، بہت زیادہ خوشی ہوتی. اب ظاہر سے بچہ جواب دے گا، آپ پوچھیں گے کیا نام ہے، کس کے بچے ہو، باپ کا نام آئے گا تو باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا. یہ تمنا کس کی تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو ایران، عراق، سعودی عربیہ، یمن، قطر، کویت، فلسطین، مصر، جارڈن، یہ پورا خطہ سب ان کی حکومت میں تھا. آج جو 10 15 20 ملک ہے نا، سب کو تنہا وہ ڈیل کرتے تھے، اتنے بڑے حکمران تھے. لیکن اپنے بیٹے کی ترقی دیکھ کر کے خوشی کا کیسے اظہار کرتے کہ بیٹے اگر جواب دے دیے ہوتے تو بہت زیادہ خوش ہوتے. تو آپ گھروں میں اپنے بچوں کے اندر یہ نفسیات پیدا کریں کہ بچے ٹیچر کہیں ہاتھ اٹھا دو، جواب دے دو، کوشچن آنسر میں حصہ لے لو، مقابلے میں، کمپٹیشن میں حصہ لے لو. تو یہ احساس جو ہے آپ ان کے اندر دلائیں گے گھروں سے. اور جب بچوں کے اندر ہمت اور حوصلہ ہوگا تو پھر وہ کہیں پیچھے نہیں رہیں گے، سوال کریں گے، آگے بڑھیں گے. سوال کرنے والے بچے پیچھے نہیں رہتے. تو نفسیاتی تربیت اس انداز میں کی جانی چاہیے. پھر آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اگر بچے گھر سے انعام لے کر گئے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ انہیں اپنی طرف سے بھی اسی طرح سے انعام دیجیے. یہ ان کے نفسیات کو بلند کرے گا. نفسیات کو کیا بولتے ہیں؟ سائیکالوجی کا جی. تو ان کو اور بلند کرے گا، ان کی ہمت بلند کرے گا کہ جتنا ایوارڈ پرائز تم اسکول سے لاؤ گے اتنا ہم تمہیں گھر سے دیں گے. اور آج تم نے کوئی سوال کیا کہ نہیں کیا، وہ جو پیرنٹس میٹنگ میں وہ ہوتا ہے نا کہ ایگزام کا وہ پیپر دکھاتے ہیں، بچہ رہے گا، والد یا والدہ رہیں گے اور ٹیچر کی کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے. یہ بڑا اچھا سلسلہ ہوتا ہے. آپ کا بچہ غلط لکھے، بعض دفعہ کاپی دے گی کہ بچے کو معلومات صحیح ہے لیکن ٹک غلط لگا دیا ہے. کیوں؟ ہمت اور حوصلہ، نفسیاتی تربیت کی کمی ہوتی ہے، جاننے کے باوجود اظہار نہیں کر پاتے. تو اب اللہ نے ہمیں اولاد دی تو اس اولاد کی ایمانی، علمی تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی اخلاقی اور نفسیاتی تربیت بھی اچھی طرح سے کریں. چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں بچے، پڑھنے والے بچے ہر چیز سے کٹ جاتے ہیں، کسی سے نہ ملنا، نہ جلنا، نہ بات چیت کرنا.
یہ بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ ان کو بڑوں کا احترام سکھائیے، آداب سکھائیے، ٹھیک آئے تو جب کہو الحمدللہ، جواب دو، لباس کیسے پہنے، تصویر والے لباس میں پہنے، بسم اللہ کہنے کے آداب، کھانے کے وقت بسم اللہ، سواری کے وقت بسم اللہ، یعنی جو معاشرے میں ایک مسلمان کی کوالٹی ہوتی ہے، آپ کے بچے اس کے نمائندے بن کر کے رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری۔ کہیں بھی جائیں، کسی بھی پوسٹ یا بلندی پر جائیں، مدرسوں میں پڑھنے والے بھی آئی ایس پی ایس ہو جاتے ہیں، آپ آئے دن خبریں سنتے ہوں گے، اسکول کالج میں بھی پوسٹ، ذمہ داری یا بڑا بزنس مین ہونا، یہ جس کے نصیب میں جو ہے وہ بنے گا، لیکن آپ کی جو تربیت ہے انہیں جس مقام پہ کھڑا کر دے گی، کل آپ کے بعد یہ جو آپ کی تربیت ہے، دعائیں سکھانا، دین سکھانا، قبر میں ان کا پیسہ آپ کو نہیں ملے گا، ان کا پوسٹ اور عہدے کا فائدہ نہیں ملے گا، لیکن تربیت کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ جہاں تک اللہ لکھے گا وہ پہنچیں گے، لیکن ان کی تربیت کا جو ہے آپ کو فائدہ ملے گا۔ پانچویں ذمہ داری، بچوں کی جسمانی ٹریننگ بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ جیسے پکنک کا ہوتا ہے اسکول کی طرف سے، کبھی آپ اپنی طرف سے لے کر کے جائیں، یا اسی طرح سے واکنگ کا اہتمام کریں، ورزش کا اہتمام کریں، کھانے پینے میں ایسی غذائیں جس سے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ اکثر بچے باہر کا کھانا پسند کریں گے، تو باڈی جس کو کہتے ہیں تندرست جسم میں تندرست انتظام رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ علموا صبیانکم الرمی، تم اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ اور تیرنا سکھاؤ، گھوڑ سواری سکھاؤ۔ تو تیر اندازی کا دور تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن نشانہ بازی سیکھنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اسی طرح سے تیرنا، سوئمنگ پول وغیرہ ہے تو بہت ساری جگہوں پہ بچوں کے لیے انتظام ہے کہ اتنا کم پانی کہ ڈوبنے نہ پائیں، لیکن تیراکی ایک فن ہے جسے آنا ضروری، بہت ضروری ہے سیکھنا۔ جہازوں میں سفر کریں گے تو فوراً وہ ڈائریکشن دے گا کہ آپ یہ لے لیجئے، جہاز گرے گا تو آپ کیا کر دیں گے، جیکٹ پہن لیجئے کہ آپ ڈوبنے نہ پائیں۔ تیرنا آنا ضروری ہے۔ گھوڑ سواری، گھوڑے کی سواری کرنا، ظاہر سی بات ہے گھوڑے کی سواری کا رواج اب کم ہو گیا ہے، ہندوستان میں تو ایک دم نہیں ہے، تو گاڑی چلانا یہ وقت کی ضرورت ہے، تو آپ ان کی جسمانی تربیت کریں کہ یہ کہیں پیچھے نہ رہے۔ روکانا ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اتنے بہادر تھے کہ ان سے بہادر کوئی نہیں تھا مکے میں۔ وہ کہتے کہ مجھے جو بھی پچھاڑ دے گا، کشتی لڑوں گا، اور میں اگر مجھے کوئی شکست دے گا مسلمانوں میں سے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اتنے بڑے بہادر تھے، مکے میں چیلنج کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول کیا اور 3 بار پچھاڑ دیا، 3 بار شکست دی۔ تو یہ جسمانی تربیت، ہمارے نبی جسمانی طور سے بھی طاقتور تھے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے بہتر کون ہے؟ طاقتور مومن، یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو بچوں کی صحت کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، کھانے پینے میں اس کے آداب کا۔ سعودیہ میں 110 سال 120 سال کے لوگ آج بھی موجود ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب تو بڑا سا قرآن ہے، جیسے بغدادی قاعدہ میں بڑے حروف میں، یہ بڑے حروف پہ جو لکھا ہے نا RLP، اس طرح بڑے بڑے حروف میں پورا قرآن ہے، تو یہ پوری تختی کے ساتھ، آپ کی بینائی کمزور ہے، پڑھتے ہیں 120 سال 130 سال۔ ان سے جب کبھی ملیے کہ آپ کیا کرتے ہو، کہتے کہ ہم ابھی تک ہم نے باہر کی کوئی چیز نہیں کھائی، ہم کھجور کھاتے ہیں، گیہوں یا جو کی روٹی، یا پھر اونٹنی یا بکریاں پالے، ہم اس پر جیتے، ہم مارکیٹ کی وہ جو چیزیں نہیں کھاتے۔ تو خیر آپ بمبئی جیسے شہر میں یہ پابندی تو نہیں کر پائیں گے، لیکن جتنا ہو سکے فاسٹ فوڈ وغیرہ یا جو فضول چیزیں ہیں، اس سے اپنے کو بھی بچوں کو بھی بچائیں، اوریجنل چیزوں کا دھیان دیں۔ جسمانی تربیت، جسم مضبوط ہے نا، آپ عبادت بھی کریں گے اچھی طرح۔ کتنے ایسے ہیں بیچارے سجدہ نہیں کر پاتے، مسجدوں میں دیکھیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ان سے پوچھیں کہ وہ وقت جس میں آپ تندرست تھے، کیا آپ سجدہ کرتے تھے یا کیسے زندگی گزری؟ روتے ہیں لوگ کہ ہم اب سجدہ نہیں کر سکتے، اشاروں سے پڑھتے ہیں، ہماری یہ پیشانی جھک نہیں پاتی، مجبور ہو گئے۔
کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے؟ آپ حج کرنے جائیں گے، اگر جسمانی طور سے کمزور ہے تو حج کر پائیں گے؟ کسی کا سہارا لیں گے، ویل چیئر لیں گے؟ طاقت و قوت بچوں کے اندر جسمانی ٹریننگ شروع سے آپ کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری ہے۔ چھٹی جو چیز ہے جنسی تربیت۔ جنسی تربیت اسکولوں کالجوں میں جنسی تربیت کو بے حیائی، برائی، سیاسی تربیت کی طرف لے گئے۔ بہت سارے اسکولوں کی رپورٹ ہے۔ اسلام میں جنسی تربیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر دیں۔ بچے بڑے ہو گئے، کہو بیٹے کسی کی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا۔ بیٹیاں بڑی ہو گئی، کہو بیٹیوں تم اب غیر مردوں سے، غیر محرم سے تم مت ملنا۔ یہ جنسی تربیت ہے کہ اس کا جب وقت آئے گا تب آپ اس کو سکھائیں گے۔ اور اس کے بعد مومنہ عورتوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جو چیزیں آپ کی زینت کی، زیب و زینت کے، جیسے چہرہ ہے، میک اپ ہے، آپ کرو، شوق سے رہو، لیکن آپ اس کو اوپن مت کرو۔ فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ ہے جنسی تربیت۔ جنسی تربیت کا دوسرا حصہ خود بچوں کو بتائے کہ دیکھو بیٹے جب ماں باپ بڑے ہو جائیں، کمرے میں سو رہے ہو، ایک ساتھ ہو، تو تم ڈائریکٹ مت جاؤ گھر کے اندر، دستک دے کر کے جاؤ۔ یہ چیزیں آپ انہیں سکھائیں گے، ادارہ اور مدرسے والے سکھائیں گے، اسکول والے سکھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یہ ہے جنسی تربیت۔ جب اس انداز کی تربیت آپ اپنی اولاد کی کریں گے نا، تو آپ کی اولاد دنیا میں کہیں بھی جائے گی، جس فیلڈ میں رہے گی، اس فیلڈ کو دیکھ کر کے ساتھی دوست کہیں گے تمہاری پرورش کہاں ہوئی، ماں باپ کون ہے، تمہارے خاندان کون سا ہے، پورا سب پوچھنے لگیں گے کہ ایسا آدمی تو میں نے دیکھا نہیں۔ ایسے واقعات ملتے ہیں، بعض جو ہے کمپنیوں میں، فوج میں، ریپارٹ میں بعض مثالی لوگ مل جاتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں تعجب کرتے ہیں کہ یہ ملے کہاں سے۔ ایک لڑکا مجھے مئو میں ملا، مئو شہر جو یو پی میں ہے نا، تو اس شہر سے 18 بچے اس سال نیٹ کا امتحان پاس کیے۔ تو ایک دن مئو میں ایک اسکول میں ان کا استقبالیہ پروگرام، مومنٹو وغیرہ دینا تھا، تو اس دوران میں بھی اتفاق سے گیا تھا، مجھے بھی بلایا گیا۔ جس بچے کو بلائے مومنٹو دینے کے لیے مجھے اسٹیج پر، اس کی رپورٹ لیا تو پتہ لگا کہ اس نے 10ویں میں پورا ضلع مئو ٹاپ کیا تھا، اور 12ویں کیا، اور 2 مہینے بعد جو ڈیٹ ہوا اور 680 نمبر لے کر آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ رک جاؤ، تم بیٹھو، تمہارے والد کون ہیں، دادا کون ہیں، گھر کیا ہے، ماحول کا پوری رپورٹ اس سے دیا۔ تو اس کے والد کو تو نہیں، لیکن اس کے دادا کو میں اچھی طرح جانتا تھا بہت زمانے سے۔ گھر کا ماحول، اس نے کہا کہ مجھ پر سب سے بڑا جو احسان ہے میری والدہ کا۔ کون ایسی سہولت ہے جو مجھے میری ماں نے نہیں دیا پڑھنے کے لیے؟ والد تو کاروبار، بزنس کے لیے باہر رہتے ہیں، بڑا کاروبار ہے ان لوگوں کا، اور یہ بھی ہے کہ بڑے گھروں کے بچے پڑھتے نہیں لیکن بڑے کاروباری۔ اب الگ سے ایکسٹرا کلاس نہیں دیا اس نے، 12ویں کیا اور پھر اسی کے ساتھ نیٹ کی تیاری کیا، اور 680 نمبر معمولی چیز نہیں ہے۔ مائیں جب اولاد پر محنت کرتی تو اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جس انداز کی آپ محنت کریں گے ویسا ہی اس کو آپ کو رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ گھروں میں صفائی کا جتنا اہتمام کریں گے نا، آپ کی بیٹی بھی اتنا صفائی کا اہتمام کرے گی۔ ایک ماں جب ساڑی یا بلاؤز پہن کے بے پردہ اسکول میں اپنی بیٹی سے ملنے آئے گی یا بیٹے کو لینے جائے گی، تو بیٹی بڑی ہو کر کے وہ پردے کی اہمیت نہیں جانے گی، وہ بھی وہی لائف گزارے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد مثالی ہو، نمونہ ہو، تو پہلے آپ کو نمونہ اور مثالی بننا پڑے گا، بن کر دکھانا پڑے گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ آپ کی اولاد یا اپنی اولاد کے سلسلے میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں جس سے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور پھر یہ جو ہم نے سنڈے کا دن اپنے نیند قربان کر کے، وقت قربان کر کے اولاد کی محبت میں آئے،
یہ ایک لیکچر سے بننے والا کام نہیں، پوری لائف سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اپنی اولاد کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہو، اور اس میں آخری چیز دینی تربیت میں کہ آپ فجر سے پہلے انہیں اٹھائیے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کچھ کرنا ہے تو فجر سے پہلے اٹھنا پڑے گا، لیکن فجر سے پہلے اٹھنا ہے تو 10 بجے سے پہلے سونا پڑے گا۔ آپ فجر سے پہلے اٹھنے کا صرف قانون نہ بنائیے، جلدی سونے کا قانون بنائیے کہ جلدی سو جاؤ، اٹھو، صبح کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے، پڑھو۔ تو یہ چند باتیں آج درس سے، آج کے بیان سے متعلق، جس کا تعلق آپ کی اولاد اور ان کے فیوچر مستقبل سے اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے، یہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی۔ کوئی چیز رہ گئی ہو، چھوٹ گئی ہو، آپ کچھ اور پوچھنا جاننا چاہیں تو آپ کے لیے آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔